معزز سامعین، رمضان کا مہینہ بہت ہی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس کی برکتوں کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعدادیں بڑھ جاتی ہیں، لوگ صدقہ خیرات زیادہ نکالتے ہیں، غریب پروری کے جذبے بھر جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ رمضان کے اندر ہر بندے کا جی چاہتا ہے میں کوئی نیک عمل کروں، تلاوت کروں، کلمہ طیبہ کا ورد کر لوں، درود پاک کی تسبیح پڑھ لوں۔ تو یہ رمضان کی برکات ہے۔ تو رمضان کے اندر جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح باقی اعمال بھی اس کی اہمیت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ جیسے تراویح کے اندر ماشاءاللہ قرآن سنا جاتا ہے، قرآن سننے والوں کو ایک خوشخبری یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا شفاء للناس، قرآن کو ہم نے لوگوں کی شفا کا ذریعہ بنایا ہے۔ تراویح میں پڑھا جانے والا قرآن کانوں کے راستے سے جو اندر جا رہا ہے، اندر کی بیماریاں باہر آ رہی ہیں۔ یہ روحانی علاج ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن پریشانی ہے، کوئی جادو ٹونا ہے، کوئی پریشانیاں گھر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، تو ان کو عرض کیا جاتا ہے کہ آپ سورۃ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں یا سورۃ بقرہ کو سننے کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پریشانیاں ساری چھٹ جائیں گی۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سورۃ بقرہ میں اللہ نے ہر بیماری، ہر پریشانی کا علاج رکھا ہے۔ تو بہرحال رمضان میں اکثر مسلمان زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اس کا ایک بینیفٹ لیتے ہیں کہ بھئی یہاں عمل 70 گنا ہے تو 70 گنا اجر مل جائے گا۔ اس بنا پر رمضان میں اکثر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے زکوٰۃ اور رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شرعاً زکوٰۃ اس وقت دینا ہوتی ہے جب انسان صاحب نصاب ہو جائے اور اس کے نصاب پر 1 سال گزر جائے۔ جس ڈیٹ میں وہ صاحب نصاب ہوا ہے وہ اسلامی ڈیٹ اس کی زکوٰۃ کی ڈیٹ ہے۔ ہر سال اسی اسلامی ڈیٹ پر یہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کرے گا اگر یہ صاحب نصاب ہے، اور پھر یہ زکوٰۃ اپنی ادا کرتا رہے، چاہے یکمشت دے دے، چاہے تھوڑی تھوڑی کر کے دے دے، چاہے مختلف جگہوں پہ بانٹ دے، چاہے مختلف مہینوں میں اس کو بانٹ دے، وہ بہرحال اس کو اختیار ہے۔ تو زکوٰۃ کے بعد انشاءاللہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے یہاں شریعت کا یہ اصول ہے کہ جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ نماز فرض، نماز کا علم حاصل کرنا، کتنے فرض ہیں نماز میں، کتنے واجبات ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز معذور ہو جاتی ہے، وضو میں کتنے فرض ہیں۔ کم قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے طبقے میں بعضوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ حالانکہ بالغ مسلمان پہ جیسے نماز فرض ایسے نماز کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے۔ ایسے بھئی روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے۔ تو جو صاحب نصاب جن پہ زکوٰۃ فرض ہے تو بھئی ان کے ذمہ زکوٰۃ کا جاننا، اس کا علم رکھنا بھی فرض ہے۔ تو زکوٰۃ میں بنیادی چیز جو ہے وہ پہلے سمجھ لیجیے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہوگا اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ جس دن یہ صاحب نصاب ہوگا اس دن اس کا یہ فرض ہو جائے۔ ہمارے یہاں عمومی طور پہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، گھر کے سربراہ سارے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، بچے کمانا بھی شروع ہو جائیں۔ الحمدللہ فضا ایسی ہوتی ہے کہ بچے کمائی لا کے اپنے ابا امی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو پھر ابا ہی گھر کی ضروریات کے مطابق خرچہ کرتے ہیں۔ تو جہاں پہ یہ سسٹم ہے کہ سارے کمانے والے ایک ہی ہاتھ میں لا کے دیتے ہیں اور اس کمائی کو اپنا مالک نہیں سمجھ لیتے، بس ابا جی جہاں لگائیں ٹھیک ہے، یہ ابا جی کو دینے کے لیے، اب تو صرف ابا جی کی زکوٰۃ دیجیے اس گھر میں، کیونکہ اصل مال کے مالک ابا جی ہیں، سرپرست ہیں یا مالکہ ہے۔
جو بھی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنا خود کماتا ہے، سیپریٹ ہے، اس کی جو سیونگ ہے اس کی اپنی ہے، اس کے پاس بے شک اس کے والدین بھی ہیں، بہن بھائی سب کچھ ہے، لیکن بہرحال اس کی سیونگ اپنی ہے، وہ اپنی مرضی سے سیونگ کو استعمال کرتا ہے، تو اب یہ صاحب خود زکوٰۃ ادا کرتا ہے. تو اب صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے جو 4 طرح کے مال کا مالک ہو، یا ان میں سے 4 کا مالک ہو، یا 2 کا مالک ہو، یا 1 کا مالک ہو. اب وہ 4 قسم کے مال کیا ہے اس کو ذرا سمجھنا ہے. سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ 4 مال ہیں جن پر اگر یہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ آئے گا. سونے میں سمجھیے کہ سونا 7.5 تولا صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے اس کے پاس، نہ نقدی ہے اس کے پاس، نہ اس کے پاس مال تجارت، صرف سونا ہے. اور وہ 7.5 تولے ہے یا اس سے اوپر ہے تو زکوٰۃ دینی ہے. اگر وہ 7 تولے ہے، 7.25 تولے ہے، کوئی روپیہ نہیں ہے، کوئی چاندی نہیں ہے، کوئی مال تجارت نہیں ہے، تو ایسی بیوی اور ایسے مرد پر جو اس 7.25 تولے سونے کی مالکہ ہے اس پہ زکوٰۃ شرعاً فرض نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک روپیہ نہیں، چاندی نہیں، تجارت کرتا ہے. اب سونے کا نصاب سامنے آیا، چاندی 52 تولے. اچھا، اب 52 تولے کو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 1,33,000 یہ ہے چاندی کا نصاب، اور یہی اصل نصاب ہے. 1,33,000 کا کی نقدی ہے، اس کا آگے 1,33,000 روپے کا آج کل کے دور میں مال تجارت ہے، یہ سب نصاب ہو گیا. ایک آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، یا چاندی نہیں ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، تجارت کرتا نہیں ہے. اب دیکھیں گے کہ سونا اور یہ پیسے، ان دونوں کی مارکیٹ ریٹ سونے کی جو آج کل چل رہی ہے اس کو اور اس پیسے کو پلس کریں، یا یہ 1,33,000 روپے کو پہنچ رہی ہے مالیت. 1 تولہ سونا ہے، 1,000 روپیہ ہے، اس کی بل میں جو اس کا بنا ہے یہ تو بن گیا 2,20,000. اس پر زکوٰۃ ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے. وہ خواتین جن کے پاس 2 تولے سونا ہے، 3 ہے، 4 ہے، اور اس کے ساتھ ان کے پاس پیسے بھی رہتے ہیں پرس میں، اپنی ضرورت کے پیسے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. بھائی آ گیا وہ دے گئے تھوڑے پیسے، ابا آئے وہ دے گئے، کسی طرح پیا نے کچھ دے دیے، اور وہ کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو میں اس کو سوٹ لوں گی، میں یہ کروں گی، وہ اپنی ضرورت کے لیے ہے. اور 2-3 تولے سونا بھی ہے، تو اس بیوی پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے. کیونکہ اس کے پاس یہ مطلب 20,000 روپیہ نہیں، ساتھ میں 3 تولے سونا بھی ہے، اس کی قیمت 6-7 لاکھ روپیہ ہے. تو گویا یہ 1,33,000 روپے کی مال کا ہے. اب یہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہوگی. اچھا، ایک آدمی جو ہے وہ اس کے پاس ساری چیزیں ہیں، سونا بھی ہے، تھوڑا سا مال تجارت بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، پیسے بھی تھوڑے بہت ہیں، لیکن یہ سارے جمع کیے، لیکن وہ زکوٰۃ کے پیسے 1,33,000 کو نہیں پہنچے، تو یہ صاحب نصاب نہیں ہوا. اچھا جی، جو آدمی صاحب نصاب ہو گیا اس کی وہ ڈیٹ طے ہو گیا، وہ ڈیٹ ہم بھول گئے، ہم پر صاحب نصاب تھا، وہ ان کے آج سے 25 سال پہلے الحمدللہ میں صاحب نصاب ہو گیا. پھر مجھے وہ ڈیٹ یاد نہیں، میں زکوٰۃ کو دیتا ہوں ایسے نہ دینا. زکوٰۃ کو متعین ڈیٹ میں حساب کرنا یہ ضروری ہے. پہلے کی یاد نہیں ہے نا، چلے اس کو مارنا، اللہ سے معافی مانگنا. اب طے کر، یہ سب سے پہلا جو آدمی صاحب نصاب ہے
آج کل کے دور میں 1,33,000 کا مرد اور بچہ بچی مالک ہے، وہ اپنی ڈیٹ طے کرتے ہیں، ڈیٹ ہم نے طے کر دی ہے، جو رمضان ہی طے کرتا ہے 15 رمضان ہماری زکوٰۃ کی ڈیٹ۔ اب سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ آئے گی، صاحب نصاب بنتے ہی زکوٰۃ نہیں، سال گزرنا شرط ہے۔ سال گزرنے کا کیا مطلب ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ 15 رمضان کو آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ صاحب نصاب ہے، اگلے سال 15 رمضان کو بھی آپ کے پاس 1.5-2 لاکھ روپیہ ہے، درمیان میں یہ 1.5 لاکھ روپیہ 10,000 تک پہنچ گیا، کتنے خرچ ہوتے رہے نہیں رہ سکے، 10,000 تک چلا گیا، پھر آپ ہونا شروع ہو گیا، نفع ہو گیا، پیسے آگے کہیں سے چلتے چلتے 15 رمضان کا بولا، اب یہ صاحب 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ مانگا۔ ہاں ایک شکل ہے، محترم غور سے سنیے گا کہ پچھلے سال 15 رمضان میں یہ 1.5 لاکھ کے مالک تھے، لیکن کچھ حالات ایسے بنے گراف زیرو پہ چلے گئے، زیرو، 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، الٹا قرضہ چڑھ گیا، اب یہ صاحب نصاب نہیں رہا۔ اب جب اس کے پاس 1,33,000 آج کل کے اعتبار سے صاحب ہونے چاندی کی قیمت آئے گی، اس دن اس نے نوٹ کر دینا ہے کہ آج کا دوبارہ صاحب نصاب آ گیا، اب سال گزرے گا یہ بات کے لیے ہوگی۔ اب میں پہلے ان چیزوں کا تذکرہ کروں گا کہ جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، تاکہ ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ہو جائے جو ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو مال سے محبت ایک طبی چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ بولی خدا کے دل میں مال کی محبت، یہ طبی چیز ہے۔ مال کو مال کہتے کیوں ہیں؟ طبیعتیں مائل ہوتی ہے اس کی طرف، اس کے اللہ نے ضرورتیں رکھی ہوئی ہماری ساری صورتیں اللہ نے مال میں بانٹ دیا، یہ اس کا نظام ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے۔ سب تک مال کو بلا کر خیر کر سکتا ہے، خیر مال خیر ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہاں اس کو اللہ ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو صحابہ مالدار صحابہ تھے نا، ان سے اللہ نے دین کا کام زیادہ لیا ہے نسبتاً ان صحابہ سے جو غریب تھے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے، وہ تسبیحات فاطمہ والی غربا صحابہ آئے تھے، یا جی مالدار صدقے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ساری دیکھیں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، بس ہم کے ساتھ نماز ہی پڑھ سکتے ہیں اور ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت تسبیح پڑھ سکتے ہیں، ابھی ہم سے بہت آگے ہیں، ہمیں بھی کوئی گور بتائے تو ہم بھی کوئی ان سے آگے نکلیں، یعنی برابر تو ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ کی شان مالداروں نے بھی شروع کر دیا۔ تو حضور نے بھی کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا آزاد فضل ربی، تو میرے رب کا فضل ہے جس پہ کرتے ہیں، اللہ اس کو مال بھی دیا اور اللہ کی توفیق بھی دی۔ تو زکوٰۃ کن چیزوں پر نہیں ہے، پہلے میں یہ بیان کروں گا تاکہ ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ہو جائے۔ لو جی آپ کے گھر پہ زکوٰۃ، چاہے وہ 10 کروڑ کا ہے، چاہے 1 ہے، چاہے 2 ہے، اسلام آباد میں گھر بنا رکھا ہے، لاہور میں رکھ کے مری جاتی ہے سیر سپاٹے، اپنے گھر میں کر لیا، وہیں اپنے میں رکھتے مہینہ 1.5 جاتے۔ 5 گھر جس آدمی کے ہیں اور 2 مہینے کا رہتا ہے، 1 مہینہ ادھر رہتا ہے، 4 مہینے ادھر رہتا ہے، ادھر 2 سال بعد جاتا ہے، ادھر بھی رہتا ہے، اور رہنے کے لیے یہ ہوئے کہ ہماری رہائش ہے، بس یہاں 2 بچہ کر رہیں گے اور ہم جب چاہیں گے جائیں گے، تو بھائی 5 لاکھ گھروں پر بے شک یہ اربوں روپے کی مالیت رکھتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ نمبر 2، آپ نے دکان خرید رکھی ہے، اچھا دکانیں کچھ خریدی ہیں اور وہ دکانیں آپ نے کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہیں، وہ دکانیں ایک ہی دکان 5 کروڑ کی ہے، ان کی مالیت سے زکوٰۃ۔ آپ کے پاس کچھ گھر ایسے ہیں جو آپ نے بنا کے فلیٹ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، فلیٹ کروڑوں روپے کے، ان کروڑوں روپے کی زکوٰۃ نہیں۔ دیکھیں شریعت ہمیں کتنی چھوٹ دے رہی ہے۔ آپ کی فیکٹری ہے، 2-3 فیکٹریاں ہیں، کاروبار ہے آپ کی فیکٹریوں کے، تو اس فیکٹریوں کے اندر کروڑوں روپے کی مشینریز ہیں، فیکٹریوں کی جو جگہ ہے وہ اربوں روپے کی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔
آپ ماشاءاللہ ذمہ دار آدمی ہیں، آپ کے پاس 5-10 کلے زمین ہے، 2-4 مربے زمین ہے، اس مربے کی کروڑوں کی مالیت ہے، ان مربوں پر جو زرعی رقبہ ہے آپ پاس کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے کچھ گاڑی گھر کی گاڑی رکھی ہے، 2-4 گاڑیاں گھر میں ہیں، بیوی الگ استعمال کرتی ہے، میاں الگ استعمال کرتے ہیں، بچوں کی اپنی گاڑیاں ہیں، تو استعمال کی گاڑیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، بے شک 1.5 کروڑ کی گاڑی میں زکوٰۃ ہے۔ ہاں البتہ جو اپنے رینٹ پہ گاڑیاں چلا رکھی ہیں، ان رینٹ پہ چلانے والی گاڑیوں کی جو قیمت کروڑوں میں ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ رینٹ پہ چل رہی ہے، ابھی ان کا رینٹ آپ کو آ رہا ہے، لیکن ان گاڑیوں کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں۔ آپ نے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے تو چلو بچوں کے کام آ جائے گا، یا پلاٹ لے لیا ہے کہ یہاں میں اسکول بناؤں گا، کوئی میں لگاؤں گا، لیکن ابھی 2-3 سالوں کے بعد یہ کام کریں گے، اس پلاٹ کا بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ پلاٹ آپ نے پاس سے نہیں لیا، آپ نے اپنی ضرورت کے لیے خریدا، بچوں کے کام آئے گا، یا میں اگلے سال یہاں اسکول بناؤں گا، تو بھائی ان ساری چیزوں پہ جو زکوٰۃ ہے، تو جی ہمارا کروڑوں روپیہ تو سیل نہیں ہے، اس پہ تو زکوٰۃ ہے، بھائی پھر ہے کس نے؟ یہ تھوڑی چیزیں بہت سارا آپ نہیں چاہتا، وہ بھی اربن تک پہنچ جانا چاہتا۔ بھائی وہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، رب راضی ہو جائے، پیسہ تو کوئی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، یہی رہ جانا ہے۔ اگر میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے رب راضی کرے گا اور کیا چاہتا ہے، اس نے بڑے پہلے مجھے سونے کے بڑے بھارے سے اور تو دسواں کمایا ہے، زکوٰۃ نہیں، ہمارا کے کھڑے پائے گئے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں زکوٰۃ دینے سے مال کا نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے مالوں کی حفاظت کر لو، کس چیز سے؟ ڈوبنے سے، جلنے سے، چوری ہونے سے، ڈاکہ زنی سے، زکوٰۃ دے کے اپنے مالوں کو محفوظ کرو۔ اور دینی کس چیز کی ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا وہ 4 چیزیں ہیں، اس کے تفصیل ہے۔ سونا، بھائی سونا چاہے ڈلی کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، سیف میں پڑا ہو، پہنا ہو، کسی کو دیا ہو، برتن ہو، کچھ بھی ہو، کسی شکل میں بھی ہو، 7.5 تولے اکیلا ہے تو زکوٰۃ پڑ گئی، اگر اس کے ساتھ نقدی ہے تو پھر 1 تولے پہ بھی پڑ گئی۔ اس کی مارکیٹ ریٹ، مارکیٹ ویلیو کیا ہے معلوم کریں۔ 15,000 کو سونے کا کیا ریٹ ہے؟ بازار سے پوچھیں کہ میں اگر یہ زیور بیچتا ہوں تو یہ کتنے کا بکے گا، تو تھوڑا سا کم ریٹ پہ ہوتا ہے، ہمارا کو نوٹ کر دیں گے اس کو سونے کا۔ چاندی کی مارکیٹ ویلیو معلوم کریں تو اس کا پیسے دیکھیں۔ نقدی جتنی بھی ہے، چاہے آپ کے پاس موجود ہے، چاہے بینک میں ہے، چاہے 4-5 بینکوں میں پڑی ہے، وہ ساری کی ساری بینک بیلنس سارے اس کی اسٹیٹمنٹ نکالیں اور چھوڑیں گے۔ غیر ملکی کرنسی جتنی بھی آپ کے پاس سیل ہے، چاہے وہ ڈالر میں ہے، جس مرضی میں ہے، جتنی بھی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے آج کے دن میں، وہ ساری اماؤنٹ آپ کے کاغذ پہ چڑھا۔ حج کے لیے 10-15 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، ابھی حج پہ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن آج رات کا دن آ گیا ہے، 20 لاکھ میں نے حج کے لیے رکھے تھے جو میں نے اگلے سال جمع کرواتا ہوں، اگلے مہینے جمع کروانے ہیں، تو اس کو بھی لکھو، اس پہ بھی یہ بچے کے لیے میں نے شادی، بچے کی میں نے شادی کرنی ہے، یہ 50-60 لاکھ میں اس لیے روکا ہوا ہے، اس کو بھی لکھو، اس پہ بھی سکھا۔ حج پہ آپ نے رقم جمع کرائی ہوئی ہے سرکاری، وہ 12 لاکھ جو دیا ہوا ہے، گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ 50,000 آپ کو واپس کیا جائے گا، 50,000 بھی لکھ لو، اس کے بیس تم ہی مالک ہو۔ اچھا جو سرٹیفکیٹ آپ نے کچھ بجٹ سرٹیفکیٹ خریدے ہوئے ہیں، یا یوں سمجھے پرائز بانڈ ہے، یا انشورنس پالیسی وغیرہ جو ہوتی ہے جن کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہم لوگ ماحول کو دیکھ کے چلتے ہیں، فلانے نے پرائز بانڈ خریدے میں بھی خرید لیتا ہوں، یہ ہم پوچھتے نہیں ہیں، پوچھتے زبان سے یہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ 12 اگر خریدے ہوئے ہیں تو بھائی ان کی اصل مالیت بھی لکھیں، اس کو بھی پرست کریں۔ اور آپ نے کسی کو قرض رقم دے رکھی ہے 5-10 لاکھ روپے، اس کو بھی لکھ لیں۔
اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی سودا کیا ہوا ہے اور اس کا کچھ ایڈوانس پیمنٹ آپ نے دے رکھی ہے، وہ تو اس کے مالک کو آپ ہی یا پھر پگڑی دی ہوئی ہے تو وہ پگڑی مالک کو آپ ہے، ایسی ہے جو دینے والا ہے وہ دیتا ہے، مالک تو اصل وہ ہوتا ہے جب وہ واپس دینے والی پگڑی واپس آ جائے وہ پگڑی جتنی ہے اس کو بھی دے، بے شک وہ پگڑی سالوں سال چلائے۔ اسی طرح آپ نے کمیٹی ڈالی ہے اور بیٹی آپ کی جتنی جمع ہو چکی ہے، جتنی کمیٹیاں آپ دے چکے ہیں وہ ساری اس کے مالک آپ ہیں، وہ بھی لکھ لیں، اور 5 کمیٹیوں کے 50,000 دے چکا وہ بھی لکھ لیں۔ آپ نے کوئی تجارت کر رکھی ہے، مال تجارت ہے، کپڑے کا کاروبار ہے، تو بھی کپڑے کے کاروبار کی میں ایک ہی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ہماری کپڑے کی دکان ہے، ہم آپ 2-4 دوستوں سے مشورہ کریں گے، دکانداروں کو، کپڑے والوں کو بلائیں گے اپنی دکان میں، انہیں کہ بھائی اگر ہماری دکان میں کپڑا بڑا ہے آپ اس کا ایسٹیمیٹ لگائیں کہ یہ ساری دکان اگر میں بیچوں تو کتنی کی بکے گی، وہ کہتے ہیں بھائی 1.5 کروڑ کا مال ہے، حالانکہ دکان 3 کروڑ کی ہے، اس کا ایک تو مالی ہے، دکان پہ تو مال کی بات ہے نہیں ہے، کپڑا جو اس کے اندر پڑا ہے جو بات سیل ہے اس پہ ہے وہ 1.5 کروڑ۔ اب یہ کہ کچھ اگر ساری دکان بیچ دیتے ہیں، کپڑا یہ بیچ دیتے ہیں، یہ 1.5 کروڑ اسی طرح ہوگا۔ آپ نے پولٹری فارم میں آپ کے پاس مچھلی فارم ہے، اس میں جو پولٹری فارم پہ مرغی کی جو لاگت ہے مرغی آپ نے سیل کرنی ہے، آپ کو فارسیل چیز ہے اس پہ ہوتی ہے، تو پولٹری فارم کی زمین پہ نہیں ہوتی، پولٹری فارم میں مرغی جو آپ نے بیچ کرتی ہے ہمارا مال 50 لاکھ کا مال ہے، 50 لاکھ کا۔ اچھا اگلی بات سنو، آپ نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں انڈے بیچنے کے لیے، تو مرغیوں پہ زکات نہیں ہے، بے شک یہ لاکھوں کی مرغیاں آپ نے مرغیاں بیچنے کے لیے نہیں دی، آپ نے مرغیوں کے انڈے بیچنے تھے، تو انڈوں کی قیمت پہ زکات آئے گی، مرغیوں پہ نہیں آئے گی۔ اسی طرح آپ نے کوئی پلاٹ بیچنے کی نیت سے خرید رکھا ہے، انشاءاللہ اس پہ اللہ نفع دے کر نکال دیں گے، تو اس کی مارکیٹ ریٹ کس وقت ہے اس پہ زکات ہے، جس ریٹ پہ ہم نے خریدا تھا وہ نہیں، آج اس کا کیا ریٹ ہے اس پہ زکات۔ اس میں ذرا غور سے سننے کی بات یہ ہے بھائیوں، بعض لوگ اپنی زرعی زمین کی پراٹی کر دیتے ہیں، رونی کاٹ دیتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری خریدی بات سیل ہوتی ہے اور نیت کرتے ہیں ساری خریدی میں نے بیچ دی ہے، لیکن وہ بکتی ہے 5 سال میں 10 سال میں، تو پھر ہر سال اس کاٹی ہوئی خریدی کی زکات آ رہی ہے۔ مسئلہ واضح اربوں روپے کی معاملے ہے، اس پہ زکات ہر سال آ رہی ہے۔ اس معاملے میں مختار سے پوچھنا چاہیے، ملنا چاہیے، ڈسکس کرنی چاہیے کہ مطلب یہاں مجھے مقبولی پیش ہوں گی، ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ آپ کے رہنمائی کریں۔ تو بھائی آپ کا خام مال ہے، اسٹاک مال ہے، سارا لسٹ بن گئی، تو یہ لسٹ بن گئی ہے 5 کروڑ کی مثال سے، 5 کروڑ کا مال ہے، اب اس میں سے کچھ مائنس کریں گے تاکہ آپ کو تھوڑا سا مزید حوصلہ ہوگا۔ کیا مائنس کرنا ہے؟ جو قرض لے رکھا ہے نا آپ نے وہ مائنس ہے، جو چیز خریدی تھی لیکن ابھی پیسے نہیں دیے، گاڑی لے لی ہے تو اس سے 20-25 لاکھ دینے ہیں وہ بھی مائنس ہے، بیٹی حاصل کرنے کے بعد بقیہ تو قسطیں اس کی باقی ہیں آپ کے وہ بھی مائنس کریں، آپ کی جو ماہانہ تنخواہ ہے چاہے وہ 5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، وہ بھی مائنس کریں کیونکہ وہ ماہانہ تنخواہ اس کی کا ستا کر سکتے۔ اگر تنخواہ نہیں کاروباری لوگ ہیں تو ایکٹی پہ سارا مائنس کریں، گھر کا خرچہ 2 لاکھ گزشتہ سال اگر کسی وجہ سے زکات نہیں دے سکتے تو زکات 15 لاکھ وہ آپ کے ذمہ واجب ہے، وہ بھی قرض ہے، غریبوں کا مال ہے، آپ کے پاس جو بھی آپ کے دینا آپ کے ذمہ ہے، وہ 15 لاکھ میں مائنس آئے گا۔ قسطوں میں کوئی چیز خرید رکھی ہے، جتنی قسطیں دینا باقی ہیں وہ بھی آپ کے ذمہ قرض ہے، وہ بھی مائنس کریں، تو اب یہ سارا پلس مائنس کر کے جو فگر نکلے گا یہ ہے اصل زکات کی اماؤنٹ، اس کو کریں 40 کے ڈیوائڈ، جو فگر آئے گا وہ زکات کی رقم ہے،
اس پہ اپنیت کر لی کہ یہ 10 لاکھ زکات بن گئی، اب میں نے یہ زکات میں دینا ہے۔ اس کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 12 مہینوں میں بانٹ دیں اور ہر مہینے آپ 1 لاکھ 20 لاکھ۔ یہ آسان بھی ہے، کاروبار سے پیسہ نکالنا بھی آسان ہے۔ اب دینی کس کو ہے؟ اس میں سب سے پہلا رشتے دار ہے جو غریب شدت کو غریب، وہ 1,33,000 روپے کا مالک نہیں ہے، 1 لاکھ اور رشتے دار سب سے پہلا ہے مسلم۔ لیکن رشتے داروں میں کون سا وہ رشتے دار ہے جس سے زکات دی نہیں جا سکتی؟ جس سے انسان پیدا ہوا، ابا امی دادا دادی نانا نانی، ان کی زکات نہیں دی جا سکتی۔ اس میں جو اس سے پیدا ہوا، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، ان کو زکات نہیں دی جا سکتی، چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہو، زکات نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ ان کا خرچہ تمہارے ذمہ ضروری ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے بچوں پہ کیوں خرچ کیا، ماں باپ پہ کیوں خرچ کیا، سوال ہو جائے گا۔ زکات بھی دی تو ادا نہیں ہوتی۔ شوہر بیوی کو نہیں زکات دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ یہ کلیئر ہوگی؟ اچھا، جو ساتھ پیدا ہوئے ہیں، بھائی بہن ساتھ پیدا ہوئے، چچا تایا ساتھ پیدا ہوئے، ابا کے وہ خالہ ماموں، ان سب کو زکات دی جا سکتی ہے بشرطے کہ صاحب نصاب نہ ہو، غریب۔ تو یہ اب رشتے داروں میں جو غریب ہیں ان کو دینا ڈبل ثواب۔ 2 جگہ ہیں جہاں زکات دینے کا ڈبل ثواب ہے۔ قرآن نے زکات کے آپ مسائل بیان کیے ہیں، باقی 6 جگہوں میں سنگل ثواب۔ 2 جگہ ہیں جہاں نمبر 1 رشتے دار، سب سے پہلے۔ نمبر 2 مدارس دینیہ۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ مدارس دینیہ آپ کے دین کی اس دور میں حفاظت کر رہے ہیں۔ دینی مواد سارا مدرسہ دیتا ہے، دینی ریکوائرمنٹ ساری مدارس پوری کر رہے ہیں، اور وہاں پڑھنے والے بچے زکات کے مستحق ہیں، اس لیے وہاں زکات دی جائے۔ آپ کو ڈبل اجر اس اعتبار سے ملے گا کہ غریب بچوں کی کفالت بھی ہو گئی، اور غریب بچے حافظ بنیں گے۔ حفظ کرنے کے بعد وہ جتنے مصلی سنائیں گے ان کے حفظ میں آپ کا شیئر ہے۔ آپ نے ان کے حقوق کا بل ادا کیا ہوا ہے، آپ نے ان کے روٹی پانی کو حفظ کیا ہوا تھا، آپ ان کی دعا دارو کیا کرتے تھے جب وہ حفظ کیا کرتا تھا، آپ نے بچے کو کتابیں لے کے دی ہوئی ہیں، آپ نے بچے کو کپڑا سلا کے دیا تھا، تو وہ ان سے وہ بلا، تو اس سے اس کا حفظ پورا ہوا۔ اب وہ زندگی میں جتنے مسئلے سنائے گا آپ کے میں آ رہا ہے۔ لیکن اس پہ ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان مدارس میں زکات دی جائے گی جن مدارس میں بچوں کے لیے بیسٹ ہے، بچوں پہ دعا داروں کا خرچہ فری ہے، اور بچوں کی یوٹیلیٹی بل سارے فری ہیں، اور بچوں کی تعلیم ساری فری ہے۔ جہاں بچے آتے ہیں اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ایسے مدرسوں کو زکات نہیں لگتی۔ اور اسی طرح جتنی بھی دینی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، ان دینی تنظیموں میں بعض ایسے فاؤنڈیشنیں ہیں جو غربا میں دعائیں تقسیم کرتی ہیں، بعض فاؤنڈیشنیں ہیں جیسے آج کل ماشاءاللہ سب سے ترجیح دینی چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو ترجیح دینی چاہیے کہ لوگ ایسی تنظیمیں الحمدللہ ہیں جو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے زکات اکٹھی کر کے ان کے کھانوں کا دوائیوں کا اور دیگر سہولیات کا انتظام کرتی ہیں۔ آج کے دور میں نمبر ٹاپ آف دی لسٹ وہ سب سے پہلا ہے۔ لیکن جو تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو رفع عامہ کی ہیں، جیسے مثال میں اپنے گھر سے دے دوں، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں کہ ہماری اپنی ہے جو سٹریٹ لائٹ کا بندوبست کرتی ہے، اور اس طرح کوئی سڑکوں کی مرمت یا فنڈ اکٹھا کیا ہوا ہے، اس میں ہم سڑک کی مرمت کر دیتے ہیں، یہ بھی رفع عامہ کا کام ہے۔ تو بھائی ایسی تنظیم کو زکات نہیں دی جا سکتی، ایسی جگہ پہ زکات لگتی جو رفع عامہ ہے۔ رفع عامہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے نلکا لگا دیا، نل کے ساتھ کوئی پانی پیتا ہے نہیں، یہاں نلکا زکات کی رقم سے ہی آپ لگا سکتے، آپ زکات کی رقم سے اسٹریٹ لائٹ کا بلب نہیں لگا سکتے۔ وجہ یہ ہے بھائیوں کہ زکات میں غریب کو مالک بنانا یہ فرض ہے، شرط ہے۔
اس بلب کا کون مالک ہے جو ہماری اسٹریٹ میں یہ نلکا لگانا سنکے کا بچے ملے گا بہت بڑا اچھا زکات کا نلکا لگانا. ہاں غریب کو آپ نے پوری آٹے کی لے کے کپڑے کا جوڑا لے کے اس کو مالک بنا دیا, اس کو پیسے دے دیے, اس نے بجلی کا بل کھا دیا. یہ بیسک چیز تھی ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھیں کہ ہماری زکات ہو لوگ پریشان ہوا تھا. مالک بنا پریشان مدارس میں جو زکاتیں جمع کرائی جاتی ہیں اس میں مالک طلبہ ہے, ان کی ساری ضروریات میں پیسہ لگایا جاتا ہے اور بیس طرف ہو رہا ہے. غریب ہے, مساکین ہے. آخری مسئلہ میں یہ کروں گا زکات کے معاملے میں کہ بھائی ہمارے مرتبہ بیوہ جو عورتیں ہوتی ہیں بیچاری ہینڈ ٹو موت ہوتی ہے وہ زکات دینی چاہیے, لیکن مسئلہ تھوڑا سا تحقیق کر لینی چاہیے کہ ہماری اس بہن کے پاس ایک تولے سونے کے ساتھ کچھ پیسے دے دیں. اگر پیسے بھی ہیں سونا بھی ہے لیکن اس بہن کے پاس تو 2 لاکھ 2.25 لاکھ روپئے کی یہ مالکن ہے اور 2.25 لاکھ روپئے میں زکات نہیں جا سکتی. اب یہ ہینڈ بہت بھی ہے ہماری باتیں میں پتہ ہے حالات. اب ایسے ہے کہ جو اس کے بالغ بچے ہیں جو بچیاں ہیں ان کو زکات دینی ہے گفٹ کے طور پہ تاکہ وہ پیسہ اپنے گھر میں چلا جائے اور ان کی ضروریات میں استعمال ہو جائے. اس بیوی نہ پکڑائی جائے. اس کے بالغ بچے نابالغ بچے ماں باپ کے ہوتے ہیں. باپ ابھی اور ہمارے بچے بھی نہیں سمجھا جائے. باپ غریب تو بیوہ جو ہے مالدار سمجھی جا رہی ہے, اس کی نابالغ بنا سمجھی جائے. فرمایا اگر زکات کو صحیح ادا کر دیا جائے مسئلے پر پہنچا دیا جائے اور پوری زکات ادا کر دی جائے تو اللہ اتنی برکت اتارے گا مسلمان مسلمانوں کو سنبھال نہیں سکتے. اور جو لوگ زکات اپنی بھائیوں دیتے ہیں پوری یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے. قرآن میں کیا آتا ہے ان کی زکات ہر سال بڑھتی رہے اور سب پچھلے سال میں 5 لاکھ کی حالی ہے, اگلے سال اس سے اوپر ہی ہوگی. یہ وعدہ ہے, نیت کریں انشاءاللہ پورا حکم کرنا ہے عمل